وقت میں نے بتایا کہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے، اور دوسرا وقت کب ہمارا قرآن سے رشتہ ہوتا ہے؟ جب کسی کی جان اٹک جائے تو اس کی جان نکالنے کے لیے، یعنی سورہ یاسین پڑھے اس کے سرہانے میں بیٹھ کر کے۔ یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ ہم گھوم گھوم کر کے اس کی جان نکالیں؟ نہیں، قرآن کے نزول کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے الفاظ سے مردہ دلوں میں زندگی کی روح دوڑاؤ۔ لیکن ہم نے مقاصد ہی اکثر بدل دیے۔ وہ اقبال نے بہت تلخ ربائی کہی ہے۔ اقبال کہتا ہے ببندے صوفیو ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری، کہ تو صوفی اور ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ قرآن کی آیتوں سے تو نے حکمت حاصل نہیں کی، تو نے زندگی کی رمق وہاں سے نہیں لی۔ یا بایا تشترا کارے جزی نیست، قرآن کی آیتوں سے تمہارا اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، کوئی سروکار نہیں کہ از یاسین او آساب امیری، کہ تم نے اس کے سورہ یاسین سے مرنا آسان کیا، اس کے علاوہ تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں۔ پھر سنیے حدیث اس ٹکڑے کو، بلا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کی تحریر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، فرماتے ہیں مسجدیں تو ان کی بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ذرا ایک آیت کی روشنی میں میں ایک بات عرض کر دوں۔ قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ وہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ ہم نے جب پڑھا شان نزول، قرآن کی شان نزول کی روشنی میں، تو یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی، مطمئن ہو گئے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔